بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی شب انعام حاصل کرنے والی چاند رات کی فضیلت۔ اے روزے دارو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنی عبادت میں مشقت اٹھانے کے بعد اسے مت ضائع کرو۔ وہ ذات جو ماں سے بھی بہت زیادہ پیار کرنے والی ہے، کتنے پیار بھرے انداز میں ہمیں پکار رہا ہے اور اپنے مبارک کلام قرآن مجید میں یہی فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو اور بندیوں، این تذہبون، ترجمہ، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ انا تصرفون، تم مجھ سے کہاں پھرے جا رہے ہو؟ مغرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، جسے چاند رات بھی کہتے ہیں، جسے ہم فضول کاموں، گپ شپ یا عید کی شاپنگ اور خریداری، گھر، حجرہ، مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی، مہمانوں کے لیے سودا سلف لانے وغیرہ وغیرہ جیسے کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات اپنے اندر بے پناہ فضائل و انعامات اور بے شمار فائد و برکات سموئے ہوئے ہے۔ اس رات میں ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہونا، کلام الہی کی تلاوت کرنا، ذکر و تسبیحات اور کثرت سے استغفار کرنا، اور رات کی تاریکی میں اپنے رب کریم سے راز و نیاز کرنا اس رات کے فضائل اور آداب میں سے ہے۔ اور فقہا نے عید کی رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو بہت ثواب کا عمل یعنی مستحب لکھا ہے۔ لہٰذا مرد حضرات ہوں یا خواتین، سب کو اپنے ضروری کام اس رات کی بجائے پہلے سے نمٹانے چاہیے، تاکہ چاند رات کو عبادت کے لیے وقت نکال سکیں۔ چھوٹی بڑی دونوں عیدوں کی راتوں میں شب بیداری اور عبادت کرنے کی فضیلت اور ثواب معتد احادیث میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ارشاد باری ہوا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، یہ کہ ان کے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ ان کے روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے اور بندیاں دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس میں شرکت شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی مسلمان نے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جو تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، اب آخر میں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اجر و ثواب لینے والے بندے فضول کاموں کے بجائے اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور متوجہ ہوں۔ لہٰذا لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے، نہ کہ فضولیت میں پڑنے کی۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے، جو شخص ثواب کی نیت یقین کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں کچھ وقت کے لیے بھی جاگے، یعنی عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا، مردہ نہ ہوگا، جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ فساد کے وقت اور قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں یہ محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا، اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں:
لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحج کی رات، لیلۃ العرفہ یعنی عرفہ 9 ذی الحج کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کی رات، لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، تابع تابعین اور تمام بزرگان دین ان راتوں کی قدر فرمایا کرتے اور اس میں خوب عبادت، ذکر و اذکار اور دعائے مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ فقہا نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماسبت بالنسا میں امام شافعی سے نقل کی ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں: جمعہ کی شب، عید الفطر کی شب، عید الاضحیٰ کی شب، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب، لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات۔ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتی محمدیہ کو ایک خصوصی تحفہ دیا گیا ہے، جس کی اس کے بندوں بندیوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک شب کے قیمتی اور بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے سچی توبہ، مناجات، اللہ کے ذکر و اذکار، نوافل اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ عام طور پر لوگوں نے یہ ماحول بنا رکھا ہے کہ وہ اس رات کافی دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اور جو کام پہلے سے نمٹانا ممکن تھا وہ سب کام اسی ایک مبارک رات میں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ وقت کے لیے بھی رات میں شب بیداری کر کے عبادات کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، جو بڑی محرومی کی علامت ہے، بلکہ اس رات کو سیر و تفریح، ہوٹلوں میں کھانے پینے، گانے سننے اور بازاروں میں خریداری اور شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بدقسمت لوگ تو ساری رات جاگ کر آخر میں نماز فجر جیسے اہم فریضہ کو قضا کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، لہٰذا پوری کوشش کریں کہ یہ مبارک رات کسی قیمت خرافات کی نظر ہو کر ضائع نہ ہونے پائے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ جو شدید ضروری کام ہو وہ سب جلد ہی نمٹا کر مرد حضرات اپنی قریبی مسجد جا کر کچھ وقت کے لیے ضرور عبادت کریں، اور خواتین اپنے گھر پر ہی عبادت اور دعاؤں میں مشغول رہیں۔ جزاک اللہ۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ میں کم سے کم اللہ پاک کا ایک مبارک نام ضرور لکھ دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔